السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد نبیل ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید ثانی کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گا۔ سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان تھے، جنہوں نے 1836 سے 1909 تک حکومت کی۔ وہ 22 ستمبر 1842 کو سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت استنبول میں پیدا ہوئے۔ سلطان عبدالحمید ثانی سلطان عبدالمجید اول کے بیٹے تھے۔ سلطان عبدالحمید دوم نے اپنے بھائی مراد پنجم کی جگہ لی، جو ذہنی بیماری کی وجہ سے تخت پر صرف 3 ماہ کے بعد ہی معزول کر دیے گئے۔ عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ میں اہم تبدیلیاں اور انتشار کے دور میں تخت پر آئے۔ سلطنت کو علاقائی نقصانات اور معاشی زوال کے ساتھ ساتھ روایات پسند اور اصلاح پسند دھاروں کے درمیان اندرونی کشمکش کا سامنا تھا۔ اپنے دور حکومت میں سلطان عبدالحمید نے عثمانی ریاست کی مرکزی اتھارٹی کو مضبوط کرنے اور اس کے اداروں کو جدید بنانے کے لیے کام کیے۔ سلطان عبدالحمید ثانی ایک اصلاح پسند تھے، جن کا مقصد سلطنت عثمانیہ کو جدید بنانا اور اسے مغربی طاقتوں کے برابر لانا تھا۔ اپنے دور حکومت میں انہوں نے متعدد اصلاحات نافذ کی، جن میں جدید تعلیمی نظام کا قائم، نئی سڑکوں اور ریلوے کی تعمیر، سلطنت کے بڑے حصے تک ٹیلی گراف لائن بچھانا اور ایک نیا قانونی ضابط متعارف کرانا شامل ہے۔ تاہم عبدالحمید ثانی کے دور میں بھی اہم مسائل پیش آئے اور سلطان عبدالحمید ثانی کو کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مغربی طاقتوں کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ساتھ خود سلطنت کے اندر قوم پرست تحریکوں پر اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کی، جس کے لیے انہوں نے عربوں کو بغاوت پر اکسایا، عربوں میں نیشنلائزیشن کا نظریہ پیش کروایا۔ سلطان عبدالحمید کے دور میں دنیا میں نو آبادیاتی نظام اور سماجی نظام رائج تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنی رعایا کے معیار زندگی کو بہتر بنانے، بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری اور اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کے لیے بھی کام کیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنے دور حکومت میں کئی جنگوں اور تنازعات میں شامل رہے۔ ان سب میں سب سے اہم 1877 سے 1878 کی روس ترک جنگ تھی، جس نے سلطنت عثمانیہ کو روسی سلطنت کے خلاف کھڑا کر دیا۔ روس کے پاس بہت زیادہ تعداد میں فوجی ہونے کے باوجود سلطنت عثمانی روسی پیش قدمی کو پاسپا کرنے اور ایک سازگار امن معاہدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تاہم سلطان عبدالحمید ثانی کی فوجی کامیابی بلقان کے علاقے کو کھو جانے سے متاثر ہوئی، جہاں قوم پرست تاریخی زور پکڑنے لگی۔ عبدالحمید ثانی کو بھی آرمینی سوال کی صورت میں ایک اہم چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ آرمینی آبادی، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے اندر ایک طویل عرصے سے اقلیت تھی، زیادہ خود مختاری اور سیاسی حقوق کے لیے احتجاج کرنے لگی۔ جواب میں عبدالحمید ثانی نے جابر اور جبری نظام کی پالیسی نافذ کی، جو بالآخر آرمینی نسل کشی کا باعث بنی۔ اس عرصے کے دوران لاکھوں آرمینی مارے گئے یا زبردستی نقل مکانی کر دیے گئے۔ عبدالحمید ثانی کی آرمینی آبادی کے بارے میں پالیسی اہم تنقید اور تنازع کا موضوع رہی۔ ان چیلنجوں کے باوجود عبدالحمید ثانی نے سلطنت عثمانیہ پر ایک پائیدار میراث چھوڑ دی۔ سلطنت عثمانیہ سلطان عبدالحمید کے دور میں فن تعمیر اور فنون میں نمایاں ترقی دیکھی، جس میں سلطنت کی بہت سی مشہور عمارتیں اور فن پارے اسی دور کے ہیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے نئی مساجد اور دینی اداروں کی تعمیر کی سرپرستی کرتے ہوئے عالم اسلام کے لیے بھی نمایاں خدمت انجام دی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی سب سے نمایاں کامیابیوں میں سے ایک حجاز ریلوے کی تعمیر تھی، جس نے دمشق کو مدینہ سے جوڑا اور لاکھوں مسلمانوں کے لیے مکہ کی زیارت کی سہولت فراہم کی۔ عبدالحمید ثانی نے بین اسلامی تحریک کی بھی حمایت کی۔
پین اسلامی تحریک ایک سیاسی اور مذہبی تحریک تھی جو 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں ابھری، جس کا مقصد دنیا بھر میں مسلمانوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ یکجہتی کو فروغ دینا اور عالم اسلام کے اتحاد کی وکالت کرنا تھا۔ اس تحریک نے قومی، نسلی اور لسانی سرحدوں سے بالاتر ہو کر مسلمانوں کے درمیان مشترکہ شناخت اور مقاصد کا ایک احساس پیدا کرنے کے لیے اسلامی اصولوں اور روایات پر روشنی ڈالی۔ اس لیے سلطان عبدالحمید اس اسلامی تحریک کی حمایت کرتے تھے۔ سلطان عبدالحمید کے دور میں سلطنت عثمانیہ قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی معاشی حالت اتنی بہتر نہیں تھی کہ وہ حجاز ریلوے کی تعمیر میں سرمایہ لگا سکیں، اس لیے چندہ جمع کیا گیا جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس میں دنیا بھر کے مسلمان شامل تھے کیونکہ یہی ایک موقع تھا جب سارے مسلمان اکٹھے ہوئے۔ سلطان عبدالحمید ثانی کا دور حکومت کئی بحران اور تنازعات کا شکار رہا۔ 1877 میں جب سلطان عبدالحمید ثانی نے روس ترک کی جنگ میں روس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس کا خاتمہ عثمانی شکست اور علاقائی نقصان پر ہوا۔ 1894 میں اسے ارمینی کے عثمانی صوبوں میں بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، جسے سلطان عبدالحمید نے دبا دیا۔ اس کے نتیجے میں ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ آرمینی ہلاک ہوئے اور بہت سے لوگوں کی نقل مکانی ہوئی۔ 1908 میں ینگ ترک موومنٹ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں ایک ایسی سیاسی تحریک تھی جس نے سلطنت عثمانیہ کو جدید بنانے اور آئینی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ تحریک سلطان عبدالحمید ثانی کے دور میں ابھری۔ نوجوان ترک ایک متنوع گروہ تھے جن میں فوجی، سرکاری ملازمین اور دانشور شامل تھے جو ایک زیادہ جدید اور جمہوری سلطنت عثمانیہ کو دیکھنے کی خواہش کے تحت مند تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو باقی یورپ کے ساتھ رابطہ برقرار رکھنے کے لیے مغربی طرز کے سیاسی اداروں جیسے آئینی بادشاہت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تاہم عبدالحمید دوم نے نوجوان ترک کو اپنی متعلق طاقت کے لیے خطرہ کے طور پر دیکھا اور تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ اس کے بہت سے رہنما کو گرفتار اور جلا وطن کر دیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود 1908 میں ینگ ترک موومنٹ نے سلطان عبدالحمید ثانی کو عثمانی آئین کی بحالی اور آئینی بادشاہت قائم کرنے پر مجبور کیا۔ تاہم سلطان کو نوجوان ترک پر شک رہا اور ان کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں کی۔ 1909 میں استنبول میں ایک بغاوت پھوٹ پڑی جس کی قیادت فوجی افسروں کے ایک گروپ نے کی جنہوں نے عبدالحمید دوم کے امرانہ حکومت کی مخالفت کی۔ سلطان کو معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ ان کے چھوٹے بھائی محمد پانجم نے لے لی۔ عبدالحمید دوم نے اپنی باقی کی زندگی استنبول میں نظر بند میں گزاری، جہاں ان کا انتقال 10 فروری 1918 کو ہوا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گئی۔ یہ بات سچ ہے کہ سلطان عبدالحمید جب تک زندہ تھے اور تخت نشین تھے انہوں نے ریاست کی دیواروں کو سہارا دیا ہوا تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو مسئلہ فلسطین کے معاملے میں بھی یاد رکھا جائے گا، کیونکہ فلسطین مسلمانوں، یہودی اور عیسائیوں کے لیے مقدس شہر ہے جس پر ہر کسی کی نظر ہے۔ جب یورپ سے یہودی ظلم و ستم سے بھاگ کر سلطنت عثمانیہ میں آ رہے تھے تو سلطان عبدالحمید ثانی نے انہیں قبول کیا اور ایک شرط رکھی کہ وہ سلطنت میں کہیں بھی رہ سکتے ہیں لیکن فلسطین میں وہ نہیں رہ سکتے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنے دور میں یہودیوں کو فلسطین میں جگہ لینے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر یہودی ایک بار فلسطین میں گھس گئے تو پھر کبھی نہیں نکلیں گے۔ اس معاملے میں سیمونی کانفرنس کے رہنما تھیوڈور ہرزل سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کے لیے آئے اور انہوں نے سلطان کو پیشکش کی کہ اگر وہ فلسطین میں کچھ زمین انہیں دے دیں تو وہ سلطنت عثمانیہ کا تمام قرضہ چکا دیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔
اس پر سلطان عبدالحمید ثانی نے کہا کہ اگر وہ دنیا کی ساری دولت بھی لا کر انہیں دے دیں لیکن وہ فلسطین میں انہیں ایک ٹکڑا بھی نہیں دیں گے زمین کا، اور اس طرح یہ مذاکرات ناکام ہو گئی اور تھیوڈور ہرزل واپس چلا گیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کو عثمانی تاریخ میں ایک اہم شخصیت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹ کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بھائی نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور میں آپ کے لیے مزید معلوماتی ویڈیو لا سکوں۔ میں آپ کو اپنی نئی آنے والی ویڈیو میں ملتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔